آج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الو نام کا ایک ایسا پرندہ، جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین سے کیا عرض کی، اس ویڈیو میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں، کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت ہی بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہتا ہے۔ آخر یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانوں میں رہتا ہے؟ اس پرندے کے متعلق ہم آپ کے ساتھ معلومات سے بھرپور ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اور آپ لوگوں نے اس پرندے کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ ناظرین، ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، جیسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ایسے ہمیشہ سے نہیں دیکھتا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے بعد یہ پرندہ اداس رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، کیا ہوا تھا؟ اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہ سن کر پرندے نے کہا کہ یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ جب الو پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے کیسے جدا کیا، اس پرندے نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک بھی کیا گیا، اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کسی گھر کے آس پاس آ کر بول دے، الو کسی گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے، اس کو کہیں یہ بھی انسان نظر آ جائے تو فوراً اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ پرندہ
کس کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 قسموں کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک برانہ الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے کھیتوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس لیے الو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی چھاؤں میں بناتا ہے، یا اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے، یا کسی کنویں میں ویران جگہ پر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر باتوں کے علاوہ بھی انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیکھ رہے ہو، لیکن الو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھما نہیں سکتا، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کا تانا دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو، دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں، اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں، دوسرے پرندوں کو دیکھتے ہوئے اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کو بالکل بھی آواز نہیں ہوتی، اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین، الو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے، چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے، ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں، ترکی میں بھی الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید بالوں والے الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے، جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے الو کی بلی چڑھاتے ہیں، یعنی کہ الو کی قربانی دیتے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ہی معلومات ملی ہوگی، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ السلام علیکم۔